باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 حواریوں کی کرامتوں کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ انطاکیہ نامی ایک بستی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواری حضرت صادق اور صدوق کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو دونوں حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم جب تبلیغ دین کریں گے تو لوگ ہم سے خرق عادت یعنی عجائب کا مطالبہ کریں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے دشواری ہوگی، لہذا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کرامتوں کا صدور ہونا چاہیے ہمارے ہاتھوں سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، چنانچہ وہ دونوں گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اگر کوئی بیمار مریض لاعلاج مرض میں بھی کوئی مبتلا ہوگا، مثلاً آنکھ کا نابینا ہوگا اور بدن کا کوڑھی ہوگا، تو اس کو بھی اگر تم چھو دو گے تو انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی، اور مردے کو بھی کہہ دو گے قم باذن اللہ تو مردہ بھی اٹھ جائے گا۔ تو یہ دونوں حضرات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ بھیجا، اور یہ دونوں حضرات چلے تبلیغ دین کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن نے توحید و رسالت، مشن توحید لے کر چلے۔ چنانچہ راستے میں حبیب نجار نامی ایک شخص کچھ جانوروں کو چرا رہا تھا، اس سے ان کی پہلی ملاقات ہو گئی۔ تو اس کو ان دونوں حضرات نے دعوت ایمان دیا، تو اس نے کہا کہ آپ کی بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، مگر ہم کچھ آپ سے انہونی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، عجوبہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے ہم کو وہ چیز دکھلا دیا تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرا بیٹا ایک عرصہ دراز سے بیمار چل رہا ہے اور لاعلاج مرض ہے اس کو، اور کوئی طبیب اور حکیم اس کا علاج اب کرنے سے قاصر ہے، تو اگر آپ اس کو صحت بخش دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت صادق اور صدوق نے کہا کہ ٹھیک ہے لائیے۔ چنانچہ آپ نے دونوں حضرات نے اس پر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا مانگی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو حبیب نجار ایمان لایا، اور یہ وہ حبیب نجار کے بیٹے کی صحت یابی کا شہرہ اس قدر بڑھا کہ بہت سے لوگ جوق در جوق آ کر حضرت صادق اور صدوق کے پاس اپنی بیماریاں مرض کے علاج کے لیے آتے، اور آپ سب کو شفا یعنی بخشی کا آپ دونوں حضرات سب کے لیے شفا بخشی کا سامان ثابت ہوئے۔ اس طریقے سے شدہ یہ بات، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہونے لگے۔ لیکن جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ بہت غصہ ہوا اور کہا یہ تو ہمارا جو شاہی مذہب ہے یعنی بت پرستی، وہ تو خطرے میں ہے، سب لوگ ایمان ہی لائیں گے، تو ہمارے ان معبودان باطل کا حشر کیا ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان دونوں حضرات کو صادق اور صدوق کو گرفتار کرا لیا اور قید میں ڈال دیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دور کے پیغمبر ہیں، وہ سارے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے اور پورا نیٹ ورک ان کا کام کر رہا تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو بھیجا ہوں تبلیغ دین کے لیے اس کی کیفیت کیا ہے، اس سے اللہ کا پیغمبر واقف ہوتا ہے۔
चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हमारे दोनों हवारी, दोनों साथियों को जेल में डाल दिया गया है, तो आपने अपने तीसरे हवारी को भेजा जिसको हज़रत शमून कहा जाता है। वो आए, वो बड़े ही फ़हम फरासत के आदमी थे और हिकमत पर मबनी आपका हर अमल हुआ करता था। चुनांचे आप एक अजनबी अननोन बनकर जो है अंताकिया बस्ती में पहुँचे और बादशाह से राहो रस्म कायम किया और उसके मुकर्रब तरीन हो गए। लेकिन आप ये खुले नहीं कि हम वही दो जो लोग जिनको जेल में डाला गया उसी गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब आपने कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बादशाह के साथ रहे और राहो रस्म बढ़ गई। तो एक दिन बादशाह से इन्होंने पूछा, हज़रत शमून ने, कि बताइए कि आपके जेल में कैद खाने में क्या दो कैदी हैं अजनबी? कहा हाँ। तो कहा क्यों डाला गया उनको कैद खाने में? तो कहा कि वो लोग एक नया मज़हब लाए थे जो हमारे पुराने धर्म के ख़िलाफ़ है और वो एक अल्लाह की पूजा और परस्तिश की बात करते थे और हम लोग तो अनेकों को खुदा मानते हैं और इसी सब बात से मुतासिर होकर मैंने उन दोनों को जेल में डाल दिया है। हज़रत शमून ने कहा ये बात तो अच्छी नहीं है, कायदे की नहीं है। बात तो बेहतर ये होती कि आप उनसे इंटरव्यू लेते और उनके हालात से वाकिफ़ होते। तो ऐसे डाल देना किसी को जेल में अच्छी बात नहीं है, ज़रा निकलवाइए तो उनको। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो दो अजनबी परदेसी जेल में डाले गए हैं उनको निकाल के बाहर लाया जाए। हालांकि हज़रत शमून उसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं मगर अपने आप को ये ज़ाहिर नहीं करते कि ये दोनों मेरे ही साथी हैं, बल्कि एकदम अननोन बनकर, अजनबी बनकर आपने उन दोनों जो कैद से निकल कर आए, हज़रत सादिक और सदूक, उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बताया फला जगह से, और एकदम अननोन बनकर बात। अच्छा, क्या करने आप यहाँ आए थे? तो कहा कि दीन इस्लाम की दावत देने के लिए। तो कहा कि आपकी दावत का पैगाम बताया उन्होंने। तो कहा कि आपके अंदर कुछ करामतें वगैरह भी हैं, खर्क़ आदत के तौर पर कोई काम भी कर लेते हैं आप लोग? कहा हाँ। कहा क्या कर लेते हैं? कहा कि हम लोग जो है बीमार को शिफा दे देते हैं अल्लाह के हुक्म से, और कोई कितना भी लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो तो हम लोग उसका इलाज कर देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हम लोग इस पे माज़ून है। तो उस हज़रत शमून ने कहा बादशाह से कि किसी मरीज़ को बुलाइए आप, तो देखिए ज़रा से इनकी करामतों को देखा जाए भाई। तो एक मरीज़ को बुलाया जो काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा था। चुनांचे उसको छुआ इन्होंने, फ़ौरन शिफायाब हो गया। तो हज़रत शमून को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, अब आप देखिए कि ये माबूद नहीं है बल्कि माबूद हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये लोग आबिद हैं, इबादत गुजार हैं। तो अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने जिसकी ये इबादत करते हैं उसने इनको इतनी ताकत और शक्ति दिया है कि उन्होंने मुर्दा तो मतलब इन्होंने बीमार का इलाज कर दिया आनन फानन। हालांकि दवा खाता इंसान तबसर होता, क्या होता ना होता, मगर ये तो बताइए कि इतनी यानी ताकत रखते हैं कि फ़ौरन इनके हाथ रखने ही से शिफा मिल गई। तो क्या जिनको आप पूजते हो क्या उनसे ये शिफा करा सकते हैं आप मरीज़ों का? तो बादशाह ने कहा भाई शमून, आप तो जानते हैं कि हमारे माबूद जो हैं, ये बुत जो हैं, कुछ ही काम के नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहा कि फिर आप इन्हें क्यों पूछते हैं? जो किसी मसरफ़ का ना हो, जो कुछ कर न सके, कोई फ़ायदा न पहुंचा सके, कोई नुकसान न पहुंचा सके, तो ऐसे को पूजने से क्या फ़ायदा? तो बादशाह ने कहा कि अच्छा, मुर्दा अगर आप दिला दीजिए तो हम ईमान लाएंगे। तो सादिक और सदूक ने कहा ठीक है, बुलाइए आप। तो एक बच्चा नौजवान, एक अपनी माँ का अकेला बेटा था, वो मरा हुआ था, 7 दिन हो गए थे, बदन में सड़न आ गई थी, मगर वे कि वो उसकी माँ इतनी मोहब्बत करती थी कि वो छोड़ नहीं रही थी, चुनांचे लाश को छोड़ नहीं रही थी। तो
حضرت صادق اور جو ہے صدوق نے کہا کہ بلائیے، دیکھتا ہوں ابھی، بلائیے لاش کو لائیے۔ چنانچہ لاش کو لائی گئی اور ان دونوں حضرات نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جیسے اٹھ کے بیٹھا تو اس نے اپنے ہم دھرم لوگوں کو، اپنے ہم مذہب کے لوگوں کو بڑے ہی سخت جملے کہتا ہے کہ اب تم لوگ کفر و شرک نہ کرو، غیر اللہ کی پوجا و پرستش نہ کرو، جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے اسی کی عبادت کرو، اور یہ سب فالتو چیزیں ہیں۔ میں 7 جو ہے جہنم کے جو ہے یعنی دروازوں سے گزارا گیا ہوں، اور بڑی جہنم بڑی ہی ہولناک ہے، اور یہ تینوں حضرات جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا ہے کہ ان کا استقبال ایک نورانی شکل والے کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ کون تینوں؟ کہا دونوں جو جیل میں تھے اور ایک جو آپ کے بغل بیٹھے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے؟ کہا ہاں میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں۔ تو بادشاہ ایمان لایا اور بہت سے لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تو وہ لوگ جو ہے ہلاک کر دیے گئے، اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ تو جو ہے حضور سیدنا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھلاتے تھے تو پھر اس معجزے کو دیکھ کر اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو عذاب ہی آ جاتا تھا۔ تو یہ اگرچہ صادق اور صدوق اور شمعون کے ہاتھوں سے یہ کرامت ہو رہی تھی، مگر یہ معجزہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس لیے کہ جس پیغمبر کے امتی اولیاء سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے اس میں اس پیغمبر کا معجزے کا فیضان ہوتا ہے، اور پیغمبر کا معجزہ جو ہوتا ہے اللہ کی قدرت کے ماتحت ہوتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے محتاج معجزہ ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے وہ معجزے سے متعلق ہوتی ہے، اور معجزے کا کیا کہتے ہیں فیض یافتہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے توسط سے یہ کرامتوں کا صدور ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے اصحاب قریہ یعنی آبادی والوں کا جو ہے مثال بیان کر کے بیان کیجئے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس فرستادہ لوگ بھیجے ہوئے آئے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ اس بستی میں ہم نے 2 لوگوں کو بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اور تیسرے سے ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ اس طرح سے یہ واقعہ سورہ یاسین میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو پیغمبران کرام کے معجزے اور اولیاء کی کرامتوں کا قائل رکھے، اس لیے کہ یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اقبال جیسا شاعر کہتا ہے بے معجزات دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔